قرآن کا پڑھنا باعث اجر ہے، سمجھ کے پڑھنا باعث ہدایت ہے، اور عمل کرنا باعث نجات ہے۔ جس محفل میں قرآن کا ذکر نہ ہو وہ محفل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ طے ہے کہ وہ مبارک محفل نہیں ہے، وہ بالکل ایسی ہے جیسے مرے ہوئے گدھے کے اطراف لوگ بیٹھیں اور اٹھ کر چلے جائیں۔ ہم اپنی محفل کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کریں گے۔ تلاوت کلام پاک جناب انجینئر اقبال خان صاحب جو اس کے کمیٹی کے گویا نائب صدر بھی ہیں اور ہمیشہ تلاوت یہ کرتے ہیں، انہی کی زبانی انشاءاللہ آج قرآن کی تلاوت سنیں گے۔ جناب اقبال صاحب بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے اپنی محفل کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا ہے۔ یہ جو ساری کارگزاری ہے، اس کارگزاری کے لیے بھی چونکہ آپ نے ابتدا کی ہے تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ ویلکم کیجیے آنے والوں کو۔ صدر جناب کمال فاروقی صاحب ویلکم کے لیے آپ کے سامنے موجود ہیں۔ ویسے بھی آواز پہنچ رہی ہے، بغیر اس کی بھی پہنچ رہی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ بہرحال تمام حاضرین جو اس وقت تشریف لے آئے ہیں انہیں خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ جو ہماری گیدرنگ ہو رہی ہے، عام طور پہ ہمارے جو 2 پروگرام پہلے اس سے ہوئے ہیں ان میں ہم نے باقاعدہ شاعر حضرات کو مدعو کیا تھا، ان کے کلام سے بھی مستفیض ہوئے تھے، لیکن اس کے بعد ہم نے یہ سوچا کہ یہ جو ہم نے اس شعر و ادب کی مجلس بنائی تھی، اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم نے جیسے آرام کو میں دیکھا تھا کہ کچھ لوگ کرکٹ کی ایسوسیشن بنی ہوئی ہے، کہیں پر وہ اس کے کیا نام تھا ٹینس وغیرہ کی اور اس طرح کی الگ الگ وہ تھے، تو ہم نے کہا کہ ہمارے یہاں جو لوگ شوقین ہیں علم و ادب سے اور شاعری سے، تو ان کا بھی ایک گروپ بنایا جائے۔ آج مجھے بطور خاص خوشی ہے کہ شبر عابدی صاحب یہ سامنے موجود ہیں، ان کی سربراہی میں ہم نے یہ شعبہ بنایا تھا۔ کچھ بعض دیگر مسائل کی وجہ سے، کچھ بیماری کی وجہ سے، پہلے ان کی اہلیہ کی بیماری کا سلسلہ چلتا رہا، پھر ان کا بھی بہت ہاسپٹلائز یہ وہ، تو انہوں نے پھر وہ شرکت کرنی بند کر دی، لیکن ہم نے کہا یہ شعبہ جو ہے ہم قائم رکھیں گے، کسی نہ کسی دن آ ہی جائیں گے۔ تو آج ماشاءاللہ وہ آ ہی گئے ہیں۔ تو ہمارا یہ جو پروگرام ہے ویسے تو 2 حصوں پر منحصر ہے، ایک یہ شعر و شاعری، تاکہ لوگ جو ہیں وہ اپنے اشعار سے جو ان کا شوق ہے اس کو سامنے لایا جائے۔ دیکھیے کیفیت یہ ہے کہ ہمارا تعلق جو ہے وہ ادب سے، شعر سے بہت کٹ گیا ہے، اور اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہمارا تعلق اردو زبان سے جو ہے وہ بالکل کٹا ہوا ہے۔ اب ہمارے گھروں میں کوئی پھوپھا نہیں کہتا، چچا نہیں کہتا، خالو نہیں کہتا، خالہ نہیں کہتا، کیفیت ہے آنٹی، پھر آنی،
with dad. یعنی یہ کیفیت ہو گئی ہے. تو جب تک کہ آپ کا تعلق اس زبان سے نہیں ہوگا اس وقت تک آپ آگے بھی نہیں بڑھ سکتے, چاہے کتنے ہی آپ سوچتے رہیں کہ انگریزی پڑھا کے ہم کچھ کر لیں گے. اس سے تو ایک ملازمت تو مل سکتی ہے, اور زبان کی حد تک جہاں ہے, چاہے وہ انگریزی ہو یا کوئی بھی دوسری زبان ہو, اگر وہ سیکھنا چاہے کوئی شخص تو اس میں اعتراض نہیں ہے, بالکل سیکھیں. لیکن اپنی زبان جو ہے وہ اس سے تعلق جو ہے وہ, یہ ہماری تہذیب تھی. یہ شعر و شاعری کی مجالس جو ہوتی تھیں یہ ہماری تہذیب ہے, اس سے ہم کٹ چکے ہیں. تو اس لیے یہ اس طرح کی جو پروگرام ہوتے ہیں وہ بہت اہم ہوتے ہیں. اور میں آج یہ جو کچھ لوگ تشریف لائے ہیں اور جن لوگوں نے اس کا باقاعدہ اہتمام کیا ہے, خاص طور سے عبدالمتین صاحب کا شکریہ میں ادا کرتا ہوں. آج ہمارے درمیان جو یہ پروگرام ہے, یہ پہلا پروگرام تو یہی شعر و شاعری کا ہے. اس کے بعد مغرب کے بعد نماز پڑھیں گے اور پھر کھانے کا پروگرام ہوگا. آج ہمارے یہاں 2 مہمان بھی ہیں, ایک فیمیل سنگر ہے ڈاکٹر غزالہ صاحبہ, اور ایک میل سنگر ہے ہارمونیم پلیئر جاوید صاحب. ان کو ہم نے انوائٹ کیا ہے, انہیں بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں. تو پہلے ہاف میں یہ کام ہو جائے گا شعر و ادب کا, اور لوگ اپنے پسندیدہ اشعار جو ہیں ان کا وہ پیش کریں. زبان تو اٹکے گی بھائی, پیچھے کون بیٹھا ہے؟ میں اسی لیے میں نے کمر کر لیا تاکہ زبان نہ اٹکے. تو جناب یہ بات ہے کہ یہ نظم میں نے نہیں لکھی ہے اور نہ میں کوئی شاعر ہوں. بس امید ہے کہ آپ لوگ جو کچھ سنیں گے اس کو پسند کریں گے. اور یہ بھی مجھے نہیں پتا کہ کسی اور کے پاس بھی یہ موجود ہے آج پڑھنے کے لیے. خوشی اس بات کی پہلا نمبر میرا آ گیا تاکہ میں کم سے کم پیش کروں. اچھا, اس کا عنوان ہے اب ہر چیز پہ ٹیکس لگے گا, ہر دل پہ ہر رخسار پہ بھی ٹیکس لگے گا, اب وصل کے اسرار پہ بھی ٹیکس لگے گا, محبوب کی گلی میں بھی اب جانا سنبھل کے, سنتے ہیں کہ دیدار پہ بھی ٹیکس لگے گا, اب ٹیکس اداؤں پہ بھی دینا ہی پڑے گا, بے وجہ کے انکار پہ بھی ٹیکس لگے گا, بھر جائے گا اب قومی خزانہ یہ ہے امکان, ہر عشق کے بیمار پہ بھی ٹیکس لگے گا, اب باغ کی رونق کو بڑھائے گا بھلا کون, ہر پھول پہ ہر خار پہ بھی ٹیکس لگے گا, جس زلف پہ لکھتے ہیں صبح و شام سخنور, اس زلف کی ہر تار پہ بھی ٹیکس لگے گا. شکریہ, اردو کمزور ہے. دل بھر کے دیکھ لو جتنا بھی اب چاہو, ہر دل پہ ہر رخسار پہ بھی ٹیکس لگے گا, اٹھ جاؤ میاں دیوان کو اب اپنے سمیٹو, کہتے ہیں کہ اشعار پہ بھی ٹیکس لگے گا, گروپ میں کبھی آؤ تو یہ سوچ کے آنا, ہر پوسٹ پہ ہر سوچ پہ اب ٹیکس لگے گا. آداب ہے. سرائی میں سے نکالی یہ اچھا ہوگا کہ وہ بٹن اللہ کرے زور قلم اور زیادہ. ماشاءاللہ سر, ایک منٹ سر ذرا جی. جوڑے گہنے گھر آنگن کا وعدہ شام کے ساتھ, میرا نام بھی لکھ لے سجنی اپنے نام کے ساتھ, آ جاؤ ہاں آ بھی جاؤ, آ ہی جاؤ اب, دل میں رہو گے دھڑکن بن کے تم آرام کے ساتھ, جھوٹا زمانہ جھوٹا ایک زمانے کا دیوانہ ہر جائی, اچھا کچھ لگتا ہے جینا یوں الزام کے ساتھ, اپنے بوجھل قدموں کا راز سمجھ میں آتا ہے, چلتے چلتے تھک جاتی ہے سیتا رام کے ساتھ, کھیل تماشے ہاکی کرکٹ ٹی وی وی سی آر, کاش کہ ہم کچھ مخلص ہوتے اپنے کام کے ساتھ,
آخری شعر ہے. بے چینی سی بے چینی ہے، بے چینی سی بے چینی ہے، کیا ہوگا انجام؟ الجھا ہے آزاد پرندہ ساحر دام کے ساتھ. شکریہ بہت بہت. السلام. کتنی کنجوسی پہ آمادہ ہے سسرال میری، کتنی کنجوسی پہ آمادہ ہے سسرال میری، راز کی بات بتاتے ہوئے ڈر لگتا ہے، اور ایسے کمرے میں سلا دیتے ہیں سالے مجھ کو، پاؤں پھیلاؤں تو دیوار میں سر لگتا ہے. اور میری محبوبہ میرے قد کا اڑاتی ہے مذاق، میری محبوبہ میرے قد کا اڑاتی ہے مذاق، ایسی رسوائی سے گھبراتی ہے دنیا میری، اور میرے اللہ اسے مجھ سے ہی لمبا کر دے، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری. اور کوئی دولت کوئی شہرت کوئی عزت مانگے، کوئی دولت کوئی شہرت کوئی عزت مانگنے والے میری جان یہ کیا مانگتے ہیں؟ کوئی دولت کوئی شہرت کوئی عزت مانگنے والے میری جان یہ کیا مانگتے ہیں؟ میں نے اس رات بھی مانگا ہے خدا سے تجھ کو، میں نے اس رات بھی مانگا ہے خدا سے تجھ کو، لوگ جس رات میں بخشش کی دعا مانگتے ہیں. اور محبت سے محبت کا تقاضا کیوں کیا تم نے؟ محبت سے محبت کا تقاضا کیوں کیا تم نے؟ جھکی پلکوں سے ملنے کا اشارہ کیوں کیا تم نے؟ میرا دل تو نہیں ٹوٹا میرے جذبات ٹوٹے ہیں، میرا دل تو نہیں ٹوٹا میرے جذبات ٹوٹے ہیں، نہ آنا تھا نہیں آتے، بہانہ کیوں کیا تم نے؟ اور تمہارے تھے تمہارے ہیں تمہارے ہی رہیں گے ہم، تمہارے تھے تمہارے ہیں تمہارے ہی رہیں گے ہم، نبھانا ہی نہیں تھا تو یہ وعدہ کیوں کیا تم نے؟ میری منزل محبت ہے تمہاری جستجو دنیا، میری منزل محبت ہے تمہاری جستجو دنیا، محبت کر نہیں سکتے تماشا کیوں کیا تم نے؟ جو تم نے ہاتھ تھاما تھا تو پھر کچھ دور ہی چلتے، جو تم نے ہاتھ تھاما تھا تو پھر کچھ دور ہی چلتے، سفر آسان ہو جاتا کنارہ کیوں کیا تم نے؟ بہت شکریہ. سنا رہا ہوں، یہ بھی میرے والد کی خورشید رئیس پوری کی ہے. تڑپتی ہے بجلیاں گھٹاؤں کے پیچھے، تڑپتی ہے بجلی گھٹاؤں کے پیچھے، بہاریں ہیں رقصہ فضاؤں کے پیچھے، اثر مضطرب ہے دعاؤں کے پیچھے، نہاں درد رہتا ہے آہوں کے پیچھے، سفینہ بڑھا نام لے کر خدا کا، پڑا ہے کہاں ناخداؤں کے پیچھے، پڑا ہے کہاں ناخداؤں کے پیچھے، حسینوں کی نظروں سے ٹکرانے والے، اجل کھیلتی ہے نگاہوں کے پیچھے، اجل کھیلتی ہے نگاہوں کے پیچھے، یہ ظالم سیانات ڈس کر رہیں گے، یہ ظالم سیانات ڈس کر رہیں گے، کہاں پڑ گیا ان بلاؤں کے پیچھے، کہاں پڑ گیا ان بلاؤں کے پیچھے،
حرم ہے وہی تو جہاں سر جھکا دے، حرم ہے وہی تو جہاں سر جھکا دے، پھرے گا کہاں سجدگاہوں کے پیچھے، پھرے گا کہاں سجدگاہوں کے پیچھے، ہے خورشید اب وہ توجہ پہ مائل، ہے خورشید اب وہ توجہ پہ مائل، وفا رنگ لائی جفاؤں کے پیچھے، وفا رنگ لائی جفاؤں کے پیچھے۔ آپ کا گھر ڈیفالٹ پہ ڈال دیا۔ سر بہت بہت شکریہ سر، یہ مجھے پتا تھا یہ آوازیں آنی ہیں پیچھے سے۔ اچھا کچھ میرے چرائے ہوئے شعر ہیں، اپنے کہے ہوئے نہیں ہیں، یہ تو سب اپنے پڑھ رہے ہیں۔ اچھا یہ چرائے ہوئے شعر ہیں تھوڑے سے، تو عرض ہے کہ قمر صاحب نے اپنا کلام سنایا اپنے دیوان سے۔ عرض ہے کہ بیوی سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، بیوی سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ شادی اپنی فطرت میں نہ خوبی ہے نہ خامی ہے۔ اس میں زیادہ واہ واہ ہونی چاہیے، تقریباً سبھی ستائے ہوئے ہیں سب کو۔ جی سر سوچ سمجھ کے کہیے سر، آواز ہر جگہ جا رہی ہے۔ نہیں سر میں وکٹیں چھوڑ کے کھیلتا ہوں، یا تو چوکا لگے یا آؤٹ، بس دو۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، ہر برس بچے ہوئے اور خاندان بڑھتا گیا۔ دوبارہ کے لیے ایک اور شعر ہے۔ پہلے اس نے رس کہا، پھر گل کہا، پھر لے، اس طرح ظالم نے رس گلے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ یہ کسی اس کا ہے، حقلی کا ہے، مطلب اب وہ شادی پہ ان کو دے دیتے، متین کو پڑھتے نا تو یہ اسی جیسے بشیر بدر کا سنایا نا کہ انہی کی اس لے میں یہ سناتے ہیں۔ نہیں بالکل بیوی کے سامنے وہ ہے نہیں، لیکن اب ہاں کہتے ہوئے تو نہیں حق لائے۔ اچھا وہ شادی کے لیے ہے کہ کمارا کہتا ہے کہ تقدیر ہے مگر قسمت نہیں کھلتی، تقدیر ہے مگر قسمت نہیں کھلتی، تاج محل بنانا چاہتا ہوں مگر ممتاز نہیں ملتی۔ پھر عاشق کہہ رہا ہے یہ تقدیر ہے مگر قسمت نہیں کھلتی، ممتاز مل گئی ہے پر شادی نہیں کرتی۔ اور پھر ہم جیسے لوگوں کا ہے کہ تقدیر ہے مگر قسمت نہیں کھلتی، تاج محل بنانا چاہتا ہوں مگر ممتاز نہیں مرتی۔ تو یہ تھوڑا سا ہے۔ تو اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہم عشق میں بھی کمال کرتے ہیں، یہ آج کل موبائل پر ہے، ہم عشق میں بھی کمال کرتے ہیں، آئی لو یو لکھ کر سینڈ ٹو آل کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ میں آپ کو دیتا ہوں سر۔ آپ سب کو اشعار، کسی کے اشعار پڑھے، اپنے اشعار پڑھے، ان میں دونوں خوبیاں نہیں ہے کہ نہ میں اشعار کہہ سکتا ہوں نہ کسی اور کے پڑھ سکتا ہوں، تصرف کر سکتا ہوں، کسی شعر میں میں تصرف کر سکتا ہوں۔ چہرہ و نام آج ایک ساتھ نہ یاد آ سکے، چہرہ و نام آج ایک ساتھ نہ یاد آ سکے، وقت کی دھوپ نے کیا حال کر دیا، وقت کی دھوپ نے کیا حال کر دیا۔ اور ایک اور بڑا مشہور شعر ہے وکلا کے بارے میں کہ پیدا ہوئے وکیل تو شیطان نے کہا، اس میں تصرف میں نے اس طرح کیا ہے کہ پیدا ہوئے وکیل تو پیدا ہوئے وکیل میں
रहा हूँ, भूल रहा हूँ। पैदा हुए वकील तो मजलूम ने कहा, लो आज हम भी साहिब आवाज हो गए। ये मैंने इसमें तसर्रुफ किया। मजलूम इनका और एक पैदा हुए वकील तो मजलूम ने कहा, लो आज हम भी साहिब आवाज हो गए। और जो शेर असल है वो ये है कि पैदा हुए वकील तो शैतान ने कहा, लो आज हम भी साहिब औलाद हो गए। तो मेरे इस शेर को जो तसर्रुफ के साथ एक मीटिंग थी चीफ जस्टिस के साथ, उनका यहाँ जब उनकी सती हो रही थी, ट्रांसफ़र होकर चीफ जस्टिस बन रहे थे, तो उन्होंने इसको कई मजालिस में पढ़ा। और एक मजलिस में बैठा हुआ था मैं कि उन्होंने कहा कि मैं शायर को भी खड़ा कर देता हूँ, जरा बताइए। तो ये दो अशार हैं जो मैंने तसर्रुफ करके आपके सामने पेश किए हैं। और यही वकील का यही काम है कि किसी नुक्ता कोई निकाले, कोई बात निकाले। इस लिहाज से ये मेरी ज़हनियत के मुताबिक। आधा घंटा है, लेकिन अभी डॉक्टर साहिबा भी मौजूद है। फॉर्म में आगे नहीं, अब आपको पेश तो करना। तो सीधा चंद अशार जो है आपके खिदमत में पेश करूंगा। दो शेर हैं सागर सिद्दीकी साहब के। ये लम्हे इश्क व मस्ती के कुछ पाबंद नहीं रहते, ये लम्हे इश्क व मस्ती के कभी पाबंद नहीं रहते, सदा खुशियाँ नहीं रहती, हमेशा गम नहीं रहते। दूसरा शेर है, जरा देखो कि दरवाजे पे दस्तक कौन देता है, जरा देखो कि दरवाजे पे दस्तक कौन देता है, मोहब्बत हो तो कह देना यहाँ अब हम नहीं रहते। इसमें एक चीज है, यहाँ पर बास एक चीज होती है, बास चीजें कहते हैं, एक कहा गलतुल आम फसीह एक इस्तेमाल, कोई चीज जो अगर गलत हो और गलती से पढ़ती होते वो बस मंजूर हो जाती है। वो यहाँ पर दो अल्फाज की मैं तशरीह करना चाहता हूँ जो असल सही है। ये मोहब्बत नहीं महब्बत है, ज़बर के साथ है, मीम पर ज़बर है, महब्बत। इसी तरह हमारी ज़बान में जहन्नुम, जहन्नम, मरने का गम नहीं है लेकिन मुझे अपने मरने का गम नहीं है, लेकिन हाय मैं तुझसे बिछड़ जाऊंगा। वक्त रुखसत का आ गया लेकिन हम घबराए नहीं, वक्त रुखसत का आ गया लेकिन हम घबराए नहीं, उसको क्या खोना जिसको पाया ही नहीं। एक हमारे प्रोफेसर हैं डॉक्टर नईम कुरैशी साहब, जब मैंने उन्हें ये शेर सुनाया तो उन्होंने कहा, अपना शेर है उनका, वो शायर भी है, तुझे पाना तुझे खोना तुझे खोकर तुझे पाना, तुझे पाना तुझे खोना तुझे खोकर तुझे पाना, मोहब्बत में मज़ा देता है ज़ौक़े इम्तिहान। हिंदुस्तान के बहुत मशहूर आलिम हैं फारूक साहब, अभी चंद दिन पहले, एक हफ्ता 10 दिन पहले उनका इंतकाल हुआ है, मोहम्मद फारूक खान साहब। उनका एक शेर है, बिल्कुल, ये किसने कहा मत खता कीजिए, ये किसने कहा मत खता कीजिए, जब खता कीजिए रोलिया कीजिए, जब खता कीजिए रोलिया कीजिए। यानी आदमी शर्मिंदा जो है। हमारे बहुत मशहूर शायर हैं अहमद रहीम कासमी साहब, उनके दो अशार आपके खिदमत में पेश करूँगा। जब तेरा हुक्म मिला तर्क मोहब्बत कर दी, जब तेरा हुक्म मिला तर्क मोहब्बत कर दी, दिल मगर उस पे भी धड़का कि क़यामत मैं तो समझा था कि लौट आते हैं जाने वाले, मैं तो समझा था कि लौट आते हैं जाने वाले,
تو نے جا کر تو جدائی میری قسمت کر دی. چند اشعار آپ کے خدمت میں پیش کیے ہیں, اگر موقع ہوا تو انشاءاللہ. کہتا ہے وہ آج کل کے حالات کے لحاظ سے ہے, جو پھنسا اس میں ایک بار, جو پھنسا اس میں ایک بار, دو قدم اٹھ کے پھر وہ چل نہ سکا. جو پھنسا اس میں ایک بار, دو قدم اٹھ کے پھر وہ چل نہ سکا. IMF ایسی دلدل ہے جو دھسا اس میں وہ نکل نہ سکا. ابھی ہمارے شاخ مژگان محبت میں سجا لے مجھ کو, شاخ مژگان محبت پہ سجا لے مجھ کو, برگ آوارہ ہوں, سر سے بچا لے مجھ کو, شاخ مژگان. رات بھر چاند کی ٹھنڈک میں سلگتا ہے بدن, کوئی تنہائی کے دوزخ سے نکالے مجھ کو, میں تیری آنکھ سے ڈھلکا ہوا ایک آنسو, میں تیری آنکھ سے ڈھلکا ہوا ایک آنسو, تو اگر چاہے بکھرنے سے بچا لے مجھ کو, شاخ مژگان محبت. میں منقش ہوں تیری, میں منقش ہوں تیری روح کی دیواروں پر, تو مٹا سکتا نہیں بھولنے والے مجھ کو, شاخ مژگان محبت. صبح سے شام ہوئی روٹھا ہوا بیٹھا ہوں, صبح سے شام ہوئی روٹھا ہوا بیٹھا ہوں, کوئی ایسا نہیں آ کر جو منا لے مجھ کو, شاخ مژگان محبت. غالب کا شعر ہے, حیرت ہوئی غالب تجھے مسجد میں دیکھ کر, حیرت ہوئی غالب تجھے مسجد میں دیکھ کر, ایسا بھی کیا ہوا کہ خدا یاد آ گیا. حیرت ہوئی غالب تجھے مسجد میں دیکھ کر, ایسا بھی کیا ہوا کہ خدا یاد آ گیا. اور ایک شخص
اپنے بالوں کی سفیدی پہ سہم جاتا ہوں، اپنے بالوں کی سفیدی پہ سہم جاتا ہوں، زندگی اب تیری رفتار سے ڈر لگتا ہے۔ اپنے بالوں کی سفیدی سے سہم جاتا ہوں، زندگی اب تیری رفتار سے ڈر لگتا ہے۔ زمین نبیوں سے وفا نہیں کرتی، زمین نبیوں سے وفا نہیں کرتی، ہم کون سے ایسے خدا تھے جو اپنے گھر رہتے؟ زمین نبیوں سے وفا نہیں کرتی، ہم کون سے ایسے خدا تھے جو اپنے گھر رہتے؟ موت کی آخری ہچکی کو ذرا غور سے سن، موت کی آخری ہچکی کو ذرا غور سے سن، زندگی بھر کا خلاصہ اسی آواز میں ہے۔ موت کی آخری ہچکی کو ذرا غور سے سن، موت کی آخری ہچکی کو ذرا غور سے سن، زندگی بھر کا خلاصہ اسی آواز میں ہے۔ اور دو ایک شعر اور اگر اجازت تو سناؤں گا۔ نہ زمین اپنی نہ گھر اپنا نہ آسمان اپنا، نہ زمین اپنی نہ گھر اپنا نہ آسمان اپنا، ہم وہاں کے ہیں جہاں کے ہیں آدم و حوا، ہم وہاں کے ہیں جہاں کے ہیں آدم و حوا، ہم تو جنتی ہیں، جنت کے ہیں۔ اور شعر سنیں، موت کیا ہے کہکشاؤں کا بدل جانا، موت کیا ہے کہکشاؤں کا بدل جانا، جہاں سے آئے تھے وہیں کو لوٹ جانا۔ موت کیا ہے کہکشاؤں کا بدل جانا، جہاں سے آئے تھے وہیں کو لوٹ جانا۔ اور شعر ہے، شکایت غم دوروں سے کیا حاصل ہے سلیم، سلیم میرا نام ہے، شکایت غم دوروں سے کیا حاصل ہے سلیم، ابھی تو کروٹیں لے کر زمانہ اور بدلے گا۔ اور شعر سنیں، دو شعر اور سنیں۔ اے وطن ہم بھی تیرے بیٹے ہیں، ہم کو بھی اما دے دے، اے وطن ہم بھی تیرے بیٹے ہیں، ہم کو بھی اما دے دے، ہم جرم مہاجرت کی سزا کاٹ رہے ہیں۔ اے وطن ہم بھی تیرے بیٹے ہیں، ہم کو بھی اما دے دے، ہم جرم مہاجرت کی سزا کاٹ رہے ہیں۔ اور شعر ہے، ہمیں تو جرم محبت میں، ہمیں تو جرم محبت میں خون میں نہا کے آئے ہیں، ہمیں تو جرم محبت میں خون میں نہا کے آئے ہیں، ہمیں تو دوش پہ اپنے لاشیں اٹھا کے لائے ہیں، ہمیں تو دوش پہ اپنے لاشیں اٹھا کے لائے ہیں۔ اے وطن ہمارے زخموں سے اب بھی لہو ٹپکتا ہے، اے وطن ہمارے زخموں سے اب بھی لہو ٹپکتا ہے، اے وطن ہمارے زخموں سے اب بھی لہو ٹپکتا ہے، کسے کہیں ہم اپنے گھر بار چھوڑ کے آئے ہیں۔ صاحبہ سے ہی درخواست کروں گا کہ وہ سب سے آخر میں اپنے کلام کو پیش کریں، کیونکہ اس سے پہلے ایک میل ہے، وہ آپ کو 1 منٹ کی ہوگی زیادہ سے، وہ سناؤں، ذرا دلچسپ ہے۔ اتوار کی صبح 7 بجے کراچی پولیس کی ایمرجنسی نمبر 15 پر ایک لڑکی کی کال آئی۔ آپریٹر جی بولیے، لڑکی کیا آپ کا برش روڈ والا CCTV کیمرہ کام کر رہا ہے؟ آپریٹر جی محترمہ، میرے مانیٹر پر اسٹیٹس شو ہو رہا ہے کہ وہاں کا کیمرہ بالکل صحیح کام کر رہا ہے، اب بتائیے کیا مسئلہ ہے؟ لڑکی تو براہ کرم دیکھ کر بتا دیجئے کہ حلوہ پوری والے کی دکان کھل گئی ہے۔ جناب بشیر بدر صاحب کی ایک بہت مشہور غزل ہے کہ یوں ہی بے سبب نہ پھرا کرو، کوئی شام گھر بھی رہا کرو، یوں ہی بے سبب نہ پھرا کرو، کوئی شام گھر بھی رہا کرو، وہ غزل کی سچی کتاب ہے، اسے چپ کے پڑھا کرو، مجھے اشتہار سی لگتی ہیں یہ محبتوں کی کہانیاں، جو کہاں نہیں وہ سنا کرو، جو سنا نہیں وہ کہا کرو، ابھی راہ میں ہے کئی موڑ، کوئی آگے جائے گا کوئی پیچھے جائے گا، تمہیں جس نے دل سے بھلا دیا اسے بھولنے کی دعا کرو،
یہ خزاں کی زرد سی شال میں جو اداس پیڑ کے پاس ہے، یہ تمہارے گھر کی بہار ہے، اسے آنسوؤں سے ہرا کرو۔ کوئی ہاتھ بھی نہ ملائے گا جو گلے ملو گے تپاک سے، کوئی ہاتھ بھی نہ ملائے گا جو گلے ملو گے تپاک سے۔ یہ نئے مزاج کا شہر ہے، ذرا فاصلے سے ملو۔ جو باتیں کہہ نہیں سکتا وہ باتیں فرض کرتا ہوں، جو باتیں کہہ نہیں سکتا وہ باتیں فرض کرتا ہوں، چلو میں فرض کرتا ہوں مجھے تم سے محبت ہے۔ جو باتیں کہہ نہیں سکتا وہ باتیں فرض کرتا ہوں، چلو میں فرض کرتا ہوں مجھے تم سے محبت ہے۔ اور تم محبت خرید لائے ہو، تم محبت خرید لائے ہو، گھر میں پہلے عذاب کیا کم ہے؟ تم محبت خرید لائے ہو، گھر میں پہلے عذاب کیا کم ہے؟ اور اب نہیں ہوتا ہے مجھ سے انتظار۔ دیکھیں عجیب و غریب شعر ہے یہ۔ اب نہیں ہوتا ہے مجھ سے انتظار، دوسرا دن پہلے آنا چاہیے۔ اب نہیں ہوتا ہے مجھ سے انتظار، دوسرا دن پہلے آنا چاہیے۔ وسیم دوبارہ یہ وسیم بریلوی کی ہے۔ کچھ اتنا خوف کا مارا ہوا بھی پیار نہ ہو، وہ اعتبار دلائے اور اعتبار نہ ہو، ہوا خلاف ہو موجوں پہ اختیار نہ ہو، یہ کیسی ضد کے دریا کسی سے پار نہ ہو۔ میں گاؤں لوٹ رہا ہوں بہت دنوں کے بعد، خدا کرے کہ اسے میرا انتظار نہ ہو۔ ذرا سی بات پہ گھٹ گھٹ کے صبح کر دینا، میری طرح بھی کوئی میرا غم گسار نہ ہو، میری طرح بھی کوئی میرا غم گسار نہ ہو۔ دکھے سماج میں آنسو بھرے زمانے میں، یہ کون بتائے کہ اشک تجھے، یہ کون بتائے کہ اشک بار نہ ہو۔ ایک محسن بھوپالی کی خبر کیا تھی کہ نہ ملنے کے نئے اسباب کر دے گا، وہ کر کے خواب کے وعدہ مجھے بے خواب کر دے گا۔ یہ دن دیکھنا تو آ کے میری کشت ویراں پہ اچھلتی سی نظر ڈالے گا اور شاداب کر دے گا۔ وہ اپنا حق سمجھ کر بھول جائے گا ہر ایک احسان، پھر اس میں وفا کو داخلے آداب کر دے گا۔ نہ کر زاغم اس طرز چالات ایسا کہ نقش سنگ تحریر موج آب کر دے گا۔ اسیر اپنے خیالوں کا بنا کر ایک دن محسن، اسیر اپنے خیالوں کا بنا کر ایک دن محسن، خبر کیا تھی کہ مجھے اس لیے کامیاب کر دے گا۔ سر یہ ایک انڈیا کے شاعر تھے جن کا انتقال ہو گیا۔ بنگلہ دیش بننے کے بعد انہوں نے یہ غزل کہی تھی، تو یہ سننے قابل سنیے۔ مسلمان اور ہندو کی جان
को ढूंढ रहा हूँ, मैं उसको ढूंढ। हिंदुस्तान की बता रहा हूँ ना, उन्होंने कहा था ये, आपने कहा बांग्लादेश का बांग्लादेश के बाद उन्होंने पढ़ी थी। भाई टूट गया था ना, तो पहला हिंदुस्तान कहाँ है, पहले बना था, टूट गया। पहले हिंदुस्तान टूटा, फिर बांग्लादेश बना, फिर उसके बाद ये कही थी। अच्छा ये सोने का भी था। मुसलमान और हिंदू की जान, कहाँ है मेरा हिंदुस्तान, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। मेरे बचपन का हिंदुस्तान, न बांग्लादेश न पाकिस्तान, मेरी आशा मेरा अरमान, वो पूरा पूरा हिंदुस्तान, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ।